نماز پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، روزہ رکھنا فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم سب کے اوپر بھی حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ حج کی ادائیگی کو انجام دیں، آپ حج کریں۔ حج کرنے سے آپ پر غریبی نہیں آ جائے گی، حج کرنے سے آپ کے مال و دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، تابروا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحج للحجة المبرورة ثواب إلا الجنہ، کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں غریبی اور گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسا کہ بھٹی لوہا سونا اور چاندی سے زنگ ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی جنت ہے۔ حج کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حج کرے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ آپ نام و نمود اور شہرت حاصل کرنے کے لیے حج کریں۔ دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس نے حج کے دوران کوئی فحش کلامی یا کوئی اور گناہ نہیں کیا، تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ آج ہم دنیا کے مقاصد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے پر چکر لگاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق نہیں دیتے ہیں کہ کبھی کعبۃ اللہ شریف کی جا کر زیارت کر لیں، کبھی خانہ کعبہ کی جا کر طواف کر لیں۔ دنیا کے مقاصد کے لیے ہم حج کو ترک کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے بعد میں حج کو ادا کروں گا۔ میرے بھائی، ہم اور آپ سچے دل سے یہ بتائیں، کیا ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ ہماری سانسیں چلے گی یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو جائیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں کہ یہ سوچ سمجھ کر نماز پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ ابھی میرے والد صاحب نے حج نہیں کیے، اس وجہ سے میں حج نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، آپ یوں سمجھ لیجئے اس بات کو، اگر آپ کے والد صاحب نماز چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو نماز کی پوچھ تاچھ آپ کے والد صاحب سے ہوگی، آپ سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کے والد صاحب نے نماز چھوڑی ہے، آپ کے والد صاحب نے اس فرض کو ترک کیا ہے، آپ نے نہیں کیا۔ اگر آپ کے والد صاحب نے حج نہیں کیا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، تو آپ کے والد صاحب سے سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، لیکن آپ سے نہیں۔ اگر آپ نے نماز چھوڑی تو آپ سے بھی سوال و جواب ہوگی، اور آپ سے بھی حج کا حساب و کتاب لیا جائے گا، صاحب حیثیت ہونے کے بعد آپ نے حج نہیں کیا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے
سامنے جا کر گڑ گڑائے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرے، خانہ کعبہ کی طواف کرے۔ کچھ تو یوں کہتے ہیں کہ بھائی حج کرنا تو ثواب ہے، ہم کسی راہگیر کو پانی پلا دیں گے یا کسی چوک چوراہوں پر ہم فریج لگوا دیں گے، وہاں پر لوگ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو اس سے بھی ثواب ملے گا۔ میرے بھائی، حج کرنا فرض ہے۔ صاحب حیثیت ہونے کے بعد آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پانی آپ پلائیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پلائیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں پر حج کرنا فرض ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ حج کرنا ثواب ہے، پانی پلا دے یا کھانا کھلا دے تو ثواب تو ملے گا۔ یہ حج بھی فرض ہے، کھانا کھلانا بھی، حج بھی ثواب کا کام ہے اور کھانا کھلانا بھی سنت ثواب کا کام ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کریں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔